بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل امپلائیز اینڈ پینشنرز نیوز اپڈیٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بریکنگ نیوز۔ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا معاملہ پھر سے لٹک گیا۔ ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا معاملہ پھر سے لٹک گیا۔ سمری دوبارہ وزیر اعظم کو ارسال، کیا خبر ہے اور اس میں کن کا فائدہ ہونے والا ہے؟ اور وقتی طور پر یہ نقصان ہے ضرور، لیکن یہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے۔ وہ ملازمین جن کی اپ گریڈیشن جو ہے نہیں ہو رہی تھی، ان کی بھی اپ گریڈیشن انشاءاللہ ہوگی۔ جس طرح سے ڈیفنس پیڈ سیولین کی بھی اب امید لگ چکی ہے، اور جو ڈی آر اے لے رہے ہیں شاید وہ بھی شامل ہو جائیں۔ جو پہلی سمری تھی جو وزیر اعظم کو ارسال کی گئی تھی، اس کے اندر شرط یہ رکھی ہوئی تھی کہ جو ڈی آر اے لے رہے ہیں صرف ان کی اپ گریڈیشن ہوگی، لیکن اس میں ایک اور بات کر دی گئی ہے کہ جو ڈیفنس پیڈ سیولین ہیں وہ ڈی آر اے لے رہے تھے تو ان کو ایکسکلیوڈ کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، لیکن جو ڈی آر اے لے رہے تھے نہیں لے رہے تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا جو عملہ تھا، ایوان صدر کے ملازمین تھے، ان کو اپ گریڈیشن میں شامل کر لیا گیا، اور جو ڈیفنس پیڈ سیولین ہیں ان کو باہر نکال دیا گیا۔ حالانکہ یہ شرط تھی کہ جو ڈی آر اے لے رہے ہیں سارے محروم ملازمین ہیں، سب کی اپ گریڈیشن ہوگی، لیکن ڈیفنس پیڈ سیولین کو نکال دیا گیا۔ لیکن وزیر اعظم سیکریٹریٹ ایوان صدر کے جو ملازمین ہیں ان کو شامل کر لیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ سمری واپس گئی ہے۔ یہ جو لیٹر تھا جس کے ذریعے انہوں نے ان کو شامل کیا، یہاں پر شرط ختم کر دی گئی کہ جو ڈیفنس پیڈ سیولین ہیں یا جو اس شرط پر جو ڈی آر اے لے رہے ہیں وہ محروم ملازمین، ان کو نکال دیا گیا تھا۔ یہ کچھ ایسی پیچیدگیاں تھیں جن کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن ہوا اور سمری جو ہے دوبارہ وزیر اعظم کو بھیج دی گئی۔ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا معاملہ پھر لٹک گیا۔ نئی سمری وزیر اعظم کو ارسال۔ شہباز شریف حتمی فیصلہ کریں گے، امتیازی سلوک نامناسب اطلاق تمام ملازمین یکساں برابر ہونے چاہیے۔ وزارت خزانہ۔ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا معاملہ جو ہے وہ لٹک گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے اپ گریڈیشن کے فیصلے کا ابہام دور کرنے کے لیے سمری جو ہے وزیر اعظم آفس کو ارسال کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کا موقف ہے کہ وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین کی اپ گریڈیشن پر وزیر اعظم آفس کی منظور کردہ سمری میں ابہام ہے۔ سیکریٹریٹ کے علاوہ صرف وزیر اعظم آفس اور ایوان صدر کے ملازمین کی اپ گریڈیشن کرنا ناانصافی ہے۔ یہ تجویز دی گئی ہے کہ قومی اسمبلی، سینیٹ اور دیگر آئینی اداروں کے ملازمین کو بھی اپ گریڈیشن جو ہے ملنی چاہیے۔ ون ٹائم اپ گریڈیشن کرنی ہو تو تمام ملازمین کو گریڈ دیے جائیں۔ وزارت خزانہ کا موقف ہے کہ اس سے قبل سابقہ ادوار میں بھی اپ گریڈیشن جو ہے تمام وفاقی ملازمین کی گئی تھی۔ وزارت خزانہ کی سمری پر وزیر اعظم شہباز شریف حتمی فیصلہ کریں گے۔ وزارت خزانہ کی رائے ہے کہ اپ گریڈیشن کے عمل میں امتیازی سلوک مناسب نہیں ہے۔ جو بھی فیصلہ ہو اس کا اطلاق تمام وفاقی ملازمین پر یکساں ہونا چاہیے۔ یہ ہم سب کا مطالبہ ہے، اگر اپ گریڈیشن کرنی ہے تو سب ملازمین کی جائے، جس طرح ایل ڈی سی اور یو ڈی سی کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، اس طرح تمام وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ کی جائے۔ ملازمین کی اپ گریڈیشن سمری وزیر اعظم کو دوبارہ ارسال۔ مخصوص ملازمین کو اپ گریڈ کرنے سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ وزارت خزانہ۔ وزارت خزانہ نے ملازمین کے اسکیل کی اپ گریڈیشن کی سمری کا اثر نو جائزے کے لیے دوبارہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دی۔
وزارت خزانہ نے وزیر اعظم کی منظور کردہ اسمبلی پر اسکیل اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں کیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق وزیر اعظم کی منظور کردہ اسکیل اپ گریڈیشن کی سمری کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے قبل پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے پالیسی احکامات دیے جائیں۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کی سمری میں ڈسپیرٹی الاؤنس لینے والے ملازمین کے اسکیل کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی تھی۔ صرف وزیر اعظم سیکریٹریٹ، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر سیکریٹریٹ کے ملازمین کے اسکیل کی اپ گریڈیشن کی اجازت دی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے وزارت دفاع سمیت خصوصی الاؤنس اور بنیادی تنخواہ کے مساوی 100% اضافی الاؤنس لینے والے اور نان کلیریکل ملازمین کے اسکیل کی اپ گریڈ نہ کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزارت خزانہ کے مطابق مخصوص ملازمین کے اسکیل کی اپ گریڈیشن سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اپ گریڈیشن میں پرائم منسٹر و پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ ملازمین کے لیے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی شرط نہیں ہے۔ کوٹیشن پڑھیں۔ باقیوں کے لیے شرط رکھی گئی ہے جو بھی ڈسپیرٹی الاؤنس لے رہے ہیں سب کی سوائے ڈیفنس پیڈ سویلین کے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو سزا ملنی چاہیے کہ ان کی اپ گریڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پیچیدگیاں تو پیدا ہونی تھی۔ تمام ملازمین نے کورٹ میں چلے جانا تھا۔ اس سے وزارت خزانہ نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ UDC LDC کی گئی ہے لیکن باقیوں کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ UDC کو 14 گریڈ دیا جانا چاہیے اور سپرنٹینڈنٹ کو 17ویں گریڈ میں ترقی دی جانی چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ UDC والا جو معاملہ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ ان کو 13 گریڈ میں ترقی نہیں دی جانی چاہیے تھی، ان کو 14 اسکیل میں ترقی دی جانی چاہیے تھی، وہ بھی کلیئر ہوگا۔ اور جو سپرنٹینڈنٹ والا معاملہ ہے وہ بھی کلیئر ہوگا اور ان کے مسائل بھی ختم ہوں گے۔ یہ جو سمری ریویو کے لیے گئی ہے اور تمام نان کلیریکل سٹاف جو ہے، جو ٹیکنیکل کیڈرز ہیں، ان کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ لٹکی ہوئی تھی، تو وہ بھی اب اس میں شامل کیے جائیں گے۔ اسپیشل ریکویسٹ ہے، بار بار ہم یہ کہیں گے جو ڈیفنس پیڈ سویلین ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ کام تو وہی کرتے ہیں، وہ ملک کے محافظ ہیں اور جو ڈیفنس فورس ہے اس کی بیک بون ہے، اور ان کو اگنور مت کریں، اس سے مایوسی پھیلتی ہے۔ تو امید ہے کہ وہ اگنور نہیں ہوں گے اور ان کی ڈسپیرٹی بھی ختم ہوگی، اور جو بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں تو کم از کم وہ تو ضرور شامل ہو جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ سب جو وفاقی ملازمین ہیں ان کو صوبوں کے برابر جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔